ہماری زندگی کے لیے، ہمارے زندہ رہنے کے لیے یونان کے فلاسفہ نے نظریہ پیش کیا، یہ کائنات ابدی ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ چلی آ رہی۔ یہاں سے مادہ پرستی، مادہ پرست کا کیا مطلب؟ صرف پیسے کی پجاری نہیں، بلکہ مادہ پرستی کے پیچھے وہ یہ نظریہ ہے کہ یہ کائنات ایک مادہ ہے جو شروع سے ہمیشہ رہے گا، اور یہ اتفاقاً وجود میں آ گیا، آپ ہی وجود میں آ گیا، خالق کوئی نہیں۔ تو 19ویں صدی میں اس کو بڑا زور ملا، بڑا عروج ملا کہ ایسے ہی ہے۔ تو ڈارون نے کہا بھائی انسان، یہ بندر سے انسان بن گیا۔ ایک جرثومہ تھا، وہ بڑھتے بڑھتے لندن میں ہماری جماعت تھی، جماعت واپس آ گئی، میں بیمار ہو گیا، مجھے رہنا پڑا۔ تو انہوں نے مجھے پھر وہاں کی بہت سی چیزیں دکھائیں، تو وہ ڈارون کی تھیوری کی پوری وہ ایک بہت بڑا میوزیم ہے، مجھے اس میں لے گئے۔ تو اس کو پوری لمبی دیوار ہے جس پر وہ انہوں نے وہ تصویروں سے بنایا تھا کہ انسان کہاں سے شروع ہوا، پھر چلتے 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 وہ مانس بنا، پھر بندر بنا، پھر تم تھوڑا مختصر ہوئی، پھر اور چھوٹی ہوئی، پھر تم غائب ہو گئی، پھر بال غائب ہو گئے، پھر وہ آخر میں جا کے انسان بن گیا۔ لہذا اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، اس جہان کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ اتفاقاً وجود میں آ گیا، اتفاقاً وجود میں آ گیا۔ تو جب آج کی سائنس نے ترقی کی تو خود سائنس پکار اٹھی کہ اتنا خوبصورت نظام اتفاقاً وجود میں نہیں آ سکتا۔ کتنے فیصد امکان ہے کہ یہ اتفاقاً وجود میں آ جائے؟ کتنے فیصد امکان ہے؟ امکان کی حد تک جب اشاریہ کے بعد صفر لگاؤ نا، صفر صفر بھائی اشاریہ صفر ایک، تو یہ امکانی چیز ہے، صفر صفر ایک امکانیات میں۔ جب یہ صفر 50 تک پہنچ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ زیرو، اب کوئی امکان نہیں۔ اشاریہ کے بعد اگر 123 صفر لگائے جائیں، 123 صفر، اور اس کے بعد ایک لگایا جائے تو تب یہ امکانیات کے حساب میں آتا ہے کہ 1.123 صفر کے بعد ایک، تو یہ ممکن ہے کہ کائنات اس نسبت کے ساتھ اتفاقاً وجود میں آ گئی ہو۔ میں بات پوری واضح نہیں کر سکا ہوں، لیکن بہرحال یہ انہی کی بات نقل کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ اتنا بڑا نظام اپنے آپ وجود میں آ گیا ہو، کوئی نہ کوئی اس کا خالق ضرور ہے، کوئی نہ کوئی اس کا خالق ضرور ہے۔ اور 1926 میں امریکہ میں ایک سائنسدان نے دیکھا کہ یہ کائنات ایسے پھیل رہی ہے، ہم سے دور ہو رہی، اور آپس میں بھی ایسے دور ہو رہی، بڑی تیز رفتار یوں جا رہی ہے۔ اس نظریے پر غور کیا گیا تو پھر یہ بات ثابت ہوگی یہ جو یوں جا رہی ہے، تو ایک زمانہ تھا جب یہ یوں کٹھی تھی اور آپس میں ملی ہوئی تھی، آپس میں مجتمع تھی، اور پھر یوں کوئی دھماکہ ہوا اور یوں پھیلنا شروع ہوئی۔ اس پر 100% اتفاق ہو گیا، دھماکہ کوئی کر سکتا، خود بخود دھماکہ نہیں ہوتا۔ لہذا دہریہ بھی ماننے پر مجبور ہوا کوئی خالق ضرور ہے، کوئی خالق ضرور ہے۔ ہم سائی بار میں سے ایک بچہ آ گیا، سر پہ ہیڈ فون سا لگا ہوا، کہا جی یہ کمپیوٹر سے جڑا ہوا ہے میرا، اس وقت 700 لڑکے پوری دنیا میں آپ کی بات سنیں گے جو میں آپ سے کروں گا، اور آپ مجھے جواب دیں گے۔ اس وقت ایک یہودی ہے جو ہم سے یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ جو آج سائنس نے ثابت کیا ہے کہ دنیا ایک دھماکے سے بنی اور وجود میں آئی، اس کی تمہارے مذہب میں کوئی بات ہے، کوئی دلیل ہے؟ تو اگر تم مجھے دے دو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ مسجد میں بیٹھو گے تو دیکھو، قرآن سائنس کی تائید کے لیے نہیں آیا، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے۔ کل کو سائنس کا نظریہ غلط ہو جائے تو ہمارا قرآن غلط ہو جائے، سائنس کے نظریے تو بدلتے رہتے ہیں۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے پتا تھا تو مردے زندہ کرے گا، ایسی ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں، کوئی اس کو دلیل نہ سمجھے، میں یہ دلیل نہیں دے رہا ہوں، تائید۔ اس نے کہا کوئی ایسی آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ دھماکے سے یہ کائنات بنی؟ تو ایک دم میرے زبان پہ یہ آیت آ گئی، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، کہ یہ منکرین، یہ نہ ماننے والے دیکھتے نہیں کہ زمین آسمان ایک مادہ کا ملا ہوا، پھر ہم نے اس کو پھاڑ دیا، ففتقناهما، ہم نے اس کو پھاڑ دیا،
میں نے کہا یہ آیت ہے، اس سے اشارہ ہوتا ہے، یہ آیت اس کی تفسیر نہیں، یہ اس کا ترجمہ نہیں، اس کی تعبیر نہیں، پر یہ آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو شام کو میرے پاس آیا کہ جی وہ مسلمان ہو گئے، وہ جو سوال کر رہا تھا یہودی مسلمان ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، اس کائنات کا ایک خالق ہے، مالک ہے، بڑا زبردست خالق ہے۔ فرشنا والارض فرشناها فنعم الماعدون فنعم الماہدون قدرنا فنعم القادرون۔ ایسے دعوے اللہ ہی کر سکتے ہے۔ کوئی میرے جیسا بچھانے والا فرش کو، ہے کوئی میرے جیسا نظام بنانے والا تدبیر کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، ہے کوئی تمہارے رب کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھا دے؟ تو میرے بھائیو، اللہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا کفیل، ہمارا وکیل، ہمارا رقیب، ہمارا سب کچھ اللہ ہے، ہمارا سب کچھ اللہ ہے۔ تو لہذا بھائیو، اللہ سے جوڑ بٹھاؤ۔ یہ تبلیغ کی محنت ہو رہی، اللہ سے جوڑ بٹھاؤ، اللہ کو ساتھی بناؤ۔ اس کائنات میں فیصلے اللہ کرتا ہے۔ اس کائنات میں عزت اور ذلت کے نظام آسمان سے اترتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تختوں پر بٹھانا اور تختوں سے اتارنا یہ فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اس لیے میں کہتا ہوں حکومت کو گالیاں نہ دو، الٹا اپنا جرم ہے۔ دیکھو، کسی کو سمجھائے بغیر اس کے لیے اس کو گالیاں دینا، گالی دینا تو ویسے ہی ناجائز، چاہے کوئی کتنا ہی نافرمان ہے۔ کسی کو سمجھائے بتائے بغیر اس کے لیے بددعائیں کرنا اور اس کو گالیاں دینا اور اس کی برائی کرنا، یہ اپنی آخرت کو خراب کرنا ہے، یہ اپنی آخرت کو خراب کرنا ہے۔ فیصلے آسمان سے آتے ہیں، فیصلے آسمان سے آتے ہیں۔ جب وہ کسی کو تخت پہ بٹھاتا ہے تو نیچے نظام اس کے مطابق چلاتا ہے، جب کسی کو اتارتا ہے تو نیچے نظام اس کے مطابق بناتا ہے۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو اس کا اور نظام ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے اس کا اور نظام ہوتا ہے۔ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، کیونکہ اس حالات کے بننے اور بگڑنے میں نہ کسی آدمی طاقت کا زور ہے، نہ کسی مادی طاقت کا زور ہے۔ فیصلہ تو آسمان سے آ رہا ہے، اب کائنات اس کو روک لے گی، فیصلے تو آسمان والا کر رہا ہے، دنیا سے روک لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا مجھے فرعون کے چھری سے موسیٰ علیہ السلام کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا مجھے خلیل کی چھری سے اسماعیل کو بچانا ہے۔ ایک چھری دشمن کے ہاتھ میں ہے، ایک چھری دوست کے ہاتھ میں ہے، ایک چھری فرعون جو رب کہہ رہا ہے، ایک چھری اس کے ہاتھ میں، ایک چھری خلیل کے ہاتھ میں ہے۔ وہ محبوب ترین ہے، وہ مردود ترین ہے، لیکن اوپر سے فیصلہ ہے کہ مجھے نہ موسیٰ کو کٹنے دینا ہے نہ اسماعیل کو کٹنے دینا ہے۔ اللہ نے دونوں کو بچا کے دکھا دیا، نہ کہ خلیل اللہ کی چھری چل سکی نہ فرعون کی چھری چل سکی۔ موسیٰ علیہ السلام تو ہاتھ میں نہیں آیا کہ چھری کے نیچے، وہ تو اللہ نے گود میں بٹھا دیا اور ایسا پردہ ڈال دیا، اور اسماعیل پر تو چھری چل رہی ہے، سیدھی چل رہی ہے، ایسے چل رہی، اور یہاں کوئی لوہے کا ٹکڑا نہیں آیا اور چھری کوئی نرم نہیں ہوئی، چھری لوہا، گردن نرم، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھری سے کاٹنے کی طاقت کو واپس لے کر ساری دنیا کو بتایا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ ساری طاقتوں کا مالک، ساری کائنات کا مالک۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا؟ کہ تجھے یقین نہیں؟ کہ یقین تو ہے کہ دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، یہ نہیں مجھے یقین نہیں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، انہیں مانوس کرو، پھر انہیں ذبح کرو، پھر انہیں قیمہ کرو، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر 4 پہاڑوں پہ ان کی قیمہ کی ہوئی بوٹیاں رکھ دو، ثُمَّ ادْعُهُنَّ، پھر ان کو بلاؤ، يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر تو دیکھنا وہ تیرے پاس کیسے آتے ہیں، چل کے آئیں گے، چل کے، يَأْتِينَكَ سَعْيًا، اڑ کے نہیں آئیں گے کہیں تجھے دیکھنے میں دھوکہ نہ لگ جائے اور تو پھر کہے اللہ میں تو پتہ ہی نہیں لگا تھا کہ میں زندہ ہو گیا۔ تو دیکھے گا کہ یاتینک سعیا، پرندہ تو چل کے نہیں آتا نا، جب تو ان کو بلائے گا نا تو اپنے رب کی قدرت دیکھنا، یہ تیری طرف آئیں گے چلتے ہوئے، یوں چلتے ہوئے آئیں گے یوں۔ تو ایسے ہی ایک قول ہے، کوئی پکی بات تو نہیں، بس 4 پرندے، کوئی 4 تھے، لیکن کہتے ہیں وہ تھا مور تھا اور فاق تھا اور کوا اور مرغ، کوئی بھی 4 ہو سکتے ہیں، لیکن یہ لکھا ہوا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ یہی
مانوس کر لیا، پھر ان کو ذبح کیا، ان کی سریاں اپنے پاس رکھ لیں اور ان کو کیما کیما کر کے 4 پہاڑوں پر رکھا. پھر یوں مور کی سری کو اٹھایا، پھر مور آ جائے تو ایک پہاڑ سے اس کا کیما نکلا، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، چاروں جگہ سے اس کی بوٹیاں نکل کے باہر آئی اور یوں آپس میں اڑتی ہوئی آ کر ملی. وہ جو پر انہوں نے پھینک دیے تھے اس کے ساتھ آ کر لگنا شروع ہوئے، پر بنے اور وہ سارا وجود بن گیا. اب مور اڑنے کی بجائے پہاڑ پہ اترنا شروع، یوں آ رہا. ابراہیم مجھے اچھی طرح دیکھ لو، میں اڑ کے نہیں آ رہا، چل کے آ رہا ہوں. یاتینک سعیا وعلم ان اللہ عزیز حکیم، جان لے تیرے رب جیسا نہ کوئی عزت والا ہے اور نہ کوئی حکمت والا ہے. جب وہ قریب آئے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے نا وہ کوے کی سری اٹھا کے اس کے آگے کر، تو بغیر سری کے ایسے کھڑا تھا تو مور کی بجائے کوے کی سری کی تو اس نے یوں کر دیا، اور پھر ادھر کی تو اس نے یوں کر دیا. پھر مرغی کی اٹھائی تو نہیں میری سری لاؤ، یہ ویسے کہہ رہا ہوں تو نہیں بول رہا. پھر کبوتر کے لے گا وہ یوں ہو گیا. پھر جب مور کی اٹھائی تو اس نے ٹھک کر دیا اور وہ زندہ ہو کے کھڑا. ابراہیم پتہ چل گیا تیرا اللہ کر سکتا. بالکل یار. عزیر علیہ السلام جا رہے، ایک بستی سے گزر ہوا، لوگ قتل ہوئے پڑے، مرے پڑے، برباد ہوئے پڑے. کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، ان کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو نبیوں کو تو فوراً ہی بتایا جاتا ہے. سفر میں تھے، تھک گئے، گدھے کو باندھا درخت کے ساتھ، نیچے اترے، اس پر وہ جو اس کی جو کاٹھی وغیرہ تھی اس کو پیچھے رکھا، اس کی ٹیک لگائی اور روٹی نکالی، پیالے میں ڈالی. انگور ساتھ تھے، انگوروں کو کپڑے میں ڈال کے ان کو نچوڑا، انگوروں کا رس نچوڑ کر روٹی پر ڈالا. تو روٹی کو یوں رکھ دیا کہ یہ انگوروں کا رس روٹی میں جذب ہو جائے، روٹی نرم ہو جائے پھر کھا لوں گا. سستانے کے لیے سامنے چھوٹی ٹوٹی ہوئی دیوار تھی، اس پر ایسے ٹانگیں رکھی اور کمر کو وہ جو اس کی تھی نا وہ گدھے کی کاٹھی وغیرہ اس کے ساتھ یوں لگا دیا، ایسے ہو گیا. ایسے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، اللہ نے یہیں جان نکالا. 100 سال یہاں پڑے رہے، 100 سال. ثم بعث، پھر اللہ نے اٹھایا، ایک دم اٹھ کے بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا عزیر کم لبثت، کتنی دیر سوئے ہو؟ کہیں گے یومن، یہ لگتا ہے ایک دن. پھر سورج کو دیکھا، نہیں میں جب سویا تھا تو سورج ادھر تھا، اب یہ ادھر ہے، ڈھل گیا ہے. تو کہنے لگے او بعض یومن، میرے خیال ہے اللہ ایک دن تو نہیں آدھا دن سویا ہوں. تو اللہ نے کہا بل لبثت 100 عام، تو 100 سال سویا ہے. یہاں 100 سال پڑا رہا ہے، سویا نہیں، پڑا رہا، جان نکال لی. اصحاب کا آپ کو سلایا، ان کی تو جان نکال لی. 100 سال باہر قبر میں نہیں، آندیاں، بارش، بجلی، برف، بھاپ، کیڑے مکوڑے، حشرات، سانپ، بچھو، اژدہا، ہر چیز موجود ہے. پر اللہ نے کہا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتصنع، تو نے انگور کا رس ڈالا تھا نا، انگور کا رس تو تھوڑی دیر میں کھٹا ہو کر جھاگ چھوڑتا ہے، جیسے شراب سے بنتی ہے وہ جلدی خراب ہوتا ہے. کہ ذرا دیکھنا اپنی روٹی، اس میں انگور کا رس جذب ہو کر نرم ترو تازہ اسے نرما چکا ہے. تیرے برتن کا پانی اسی طرح ہے، نہ اس میں جالا بنا، نہ وہ ختم ہوا، نہ وہ بدبودار ہوا. البتہ تیرا کھوتا کہاں ہے؟ دیکھا تو کھوتا کہہ رہا تو ہے ہی نہیں. وانظر الی حمارک، کھوتا کہاں ہے؟ وہ تو گیا. دیکھ ابھی زندہ کرتا ہوں. انظر الی العظام کیف ننشزها ثم نقصها، ابھی تیرے سامنے جو چیز خراب ہونے کی ہے 100 سال گزر گئے وہ خراب نہ ہوئی، جو چیز باقی رہنے کی ہے وہ میں نے چورا چورا کر دی. اب کھانا کھا، اسی طرح مزہ پائے گا جیسے 100 سال پہلے تو اس کو لے کے بیٹھا تھا. ذرہ فرق نہ پائے گا. اور دیکھ ہڈیاں زندہ ہونے لگی، ٹھک 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 ٹھک، ایسے ہڈیاں اگنا شروع ہوئی اور آپس میں جڑنا شروع ہوئی. اور ایک دم اس پر گوشت چڑھنا شروع ہوا، کھال لگی، بال لگے. گدھے نے کان کھڑے کیے تو لگتی مار کے وہ کھڑا ہو. عزیر کیا خیال ہے، کیا قدرت ہے تیرے رب کی؟ میاں چنو والا نے زور نہیں لگتی بھائی، پاکستان والا نے زور نہیں لگتی بھائی، جہان کا من گیا. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مان گیا میرے مولا تجھے